بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے نظام محصولات کا جائزہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی ہم جو ریسنٹ چیپٹرز جو ہیں ہم شروع کیا ہوا تھا وہ تھا پاکستان سرکاری مالیات۔ ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ پاکستانی حکومت یا گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے مختلف ریسورسز سے آمدنی حاصل کرتی ہے اور انہیں مختلف مدات پر کس طرح خرچ کرتی ہے، اور کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ وہاں کے محصولات یا ٹیکسز ہیں۔ اب ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ہے نظام محصولات کس قسم کا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیکس آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ ٹیکسوں سے حاصل کرتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مرکزی حکومت اپنی آمدنی کا 75% زائد ٹیکسوں سے، باقی تقریباً 25% دیگر ذرائع سے حاصل کرتی ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں اپنی آمدنی کا 60% حصہ ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کرتی ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرکزی حکومتیں ہوں چاہے صوبائی حکومتیں، ان کی زیادہ تر آمدنی ٹیکسوں کی معرفت ہی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا بالواسطہ ٹیکسوں کی مار، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بالواسطہ ٹیکس ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز، جو کہ جن کا بوجھ ڈالتے کسی اور پر ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے ان کو صارفین پر منتقل کر دیتے ہیں، یعنی کہ ٹیکس کا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگایا کسی پر جاتا ہے لیکن ادا کوئی اور کرتا ہے۔ ان کو ہم بالواسطہ ٹیکس کہتے ہیں۔ پاکستان میں براہ راست ٹیکسوں کے مقابلے میں بالواسطہ ٹیکسوں کی بہت زیادہ بھرمار ہے، اور مرکزی حاصل آمدنی، ان کے ٹیکسوں کی آمدنی کا 68% جو زائد حصہ ہے بالواسطہ طور پر، یہ تقریباً 32% حصہ براہ راست ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ 68% جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکس چونکہ اشیاء کی قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بوجھ صارفین پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور مہنگائی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، جو صارفین ہیں، وہ بالواسطہ ٹیکسوں کے جو ہے وہ چنگل میں پھنستے ہیں۔ پھر ہے غریبوں پر بوجھ۔ جہاں تک براہ راست ٹیکسوں کا تعلق ہے، وہ تو اصول مساوات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ آمدنی بڑھنے پر ان کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ مستعین نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن بالواسطہ ٹیکس ضرورت زندگی کی اشیاء خدمات پر لگائے جاتے ہیں۔ غریب آدمی چونکہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ انہی اشیاء کی خرید پر صرف کرتا ہے، لہٰذا ٹیکسوں کا زیادہ تر بوجھ اسی طبقے پر پڑتا ہے۔ غیر مؤثر نظام ٹیکس۔ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام غیر مؤثر ہے، کیونکہ پاکستان میں معاشرہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف بہت زیادہ امیر، دوسری طرف بہت زیادہ غریب۔ امیروں کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں اور مزید اضافہ ان میں ہو رہا ہے، تو پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام اس طرح کا نہیں بن سکا جو کہ اس تفریق کو جو ہے وہ کم کر سکے، یا اس فرق کو کم کر سکے کہ امیروں سے زیادہ ٹیکس حاصل کر کے غریبوں کی فلاح بہبود پر خرچ کیے جائیں۔ آسان اور سادہ نظام۔ پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام سادہ اور آسان ہے، اصول سادگی کو پورا کرتا ہے۔ تنخواہ دار افراد اور دیگر لوگ جن کی آمدنیاں 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس مستعد شرح کے ہوتے ہیں۔ مستعد شرح کا آپ لوگوں کو معلوم ہے، ٹیکسوں کی ہم نے بتائی تھی قسموں میں۔ مستعد شرح کے ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو آمدنی زیادہ ہو تو زیادہ لگتے ہیں، آمدنی کم ہو تو ان کی شرح کم ہوتی ہے۔ ان کا عمل نہایت سادہ اور آسان ہے، اس طرح تجارتی لوگوں کو خود تشخیص اسکیم کے تحت اس بات کی سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ٹیکس خود تشخیص کر سکیں۔ لچکدار نظام۔ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام لچکدار ہے۔ حکومت اگر زیادہ آمدنی کی ضرورت ہو تو وہ نئے ٹیکس لگا کر حاصل کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر 1965-1971 کی جنگوں کی وجہ سے جب حکومت کو اپنی آمدنی بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو نئے ٹیکس لگا کر اس آمدنی کو پورا کیا گیا۔ اسی طرح 1973 میں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کافی نئے ٹیکس لگائے گئے، آمدنی میں اضافہ کیا گیا۔ 1998 میں جولائی میں ایٹمی دھماکوں کے بعد اس طرح سے کئی اقدامات کیے گئے۔ 2013 میں سیل ٹیکس کی شرح بڑھا کر 16 سے 17% کر دی گئی، جبکہ 2016 میں ود ہولڈنگ ٹیکس لگائے گئے۔ قومی آمدنی میں ٹیکسوں کا بڑا حصہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے، تو پاکستان کی کل قومی آمدنی میں بھی ٹیکسوں کا حصہ نمایاں ہے۔ 2019-20 کے بجٹ میں کل محصولاتی آمدنی یعنی کہ ٹیکسوں کی آمدنی 58,22,160 روپے ہے۔ ہماری معیشت کے تقاضوں کے پیش نظر ضروری ہے کہ امیروں پر بھاری ٹیکس لگائے جائیں، حکومت کو غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ قرضے اور زائد نوٹ چھاپنا۔ پاکستان میں عام طور پر بجٹ بناتے وقت یہ مشکل پیش آتی ہے کہ آمدنی خراجات کے مقابلے میں کم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو زائد آمدنی حاصل کرنے کے لیے یا تو قرضہ لینا پڑتا ہے یا بغیر گارنٹی کے زائد نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت پر مزید بوجھ پڑتا ہے، ملک میں افراط زر کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیکس چوری۔ پاکستان میں کاروباری لوگ مختلف حربوں سے ٹیکس کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے، اصل سے بھی کم آمدنی ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیکس چوری عام ہے۔ براہ راست ٹیکسوں کی وصولی کے عملے سے ملی بھگت مکاؤ کر کے حکومتی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس دہندہ اور ٹیکس وصولی کا عملہ بھی ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹ، بددیانتی، رشوت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ٹیکس چوری بہت زیادہ عام ہے۔
معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پاکستان کا محصولاتی نظام چونکہ عمرہ سرمایہ داروں صنعت کاروں کو مختلف طریقوں سے رعایت و تحفظ دیتا ہے جبکہ بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ غریبوں پر بجلی بن کر گرتا ہے، لہٰذا بچتوں کا تناسب کم ہے، اندرونی ذرائع سے کم رقومات میسر آتی ہے، لہٰذا معاشی ترقی کا عمل سست ہے، بیرونی امداد اور غیر ملکی قرضوں کا ملک منتظر رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے میں عمرہ پر بھاری ٹیکس لگا کر جو رقم حاصل ہو وہ غربا کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جا سکیں۔ یہ تو بچوں مختلف خد و خال تھے پاکستان کے نظام میں ٹیکسز کے، جن میں زیادہ تر ہی نیگیٹو پہلو آپ نے دیکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نظام محصولات جو پاکستان کا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کون کون سی تجاویز ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام غیر مؤثر ہے، خاص طور پہ بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے جس سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے۔ حکومت کی آمدنی کا بڑا حصہ ٹیکسوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، لوگ ٹیکسوں کی چوری بھی کرتے ہیں جس سے حکومت کو ٹیکسوں سے پوری آمدنی حاصل نہیں ہوتی، اور جو لوگ ٹیکس دینے کے قابل ہیں وہ بھی اپنی آمدنی کو غلط ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب یہ مختلف تجاویز جو ہیں جن کے ذریعے ٹیکسوں کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو براہ راست ٹیکسوں کا تناسب زیادہ کیا جائے، بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے، ٹیکسز وصول کرنے کا نظام مؤثر ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس چوری نہ ہو اور حکومت کو معقول آمدنی حاصل ہو۔ ٹیکسوں کا نظام آسان سادہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے، اور ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک طرف تو لوگوں کی آمدنی میں تفاوت یعنی کہ فرق کو کم کرے تاکہ امیروں کی آمدنیاں کم ہوں اور غریبوں کی آمدنی میں اضافہ ہو، دوسری طرف بچتوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ بچتوں کی شرح زیادہ ہو۔ اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، قومی آمدنی بڑھے گی اور ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے حکومت کی مالیات سے متعلق جو ہے وہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ اس کے MCQs شارٹ کوسچن کو بہت اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، اور میری طرف سے اللہ